بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی تسبیح لے کر آئے ہیں جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود سکھائی تھی۔ یہ ایسی تسبیح ہے جو بندہ بھی اسے پڑھ لیتا ہے، ہاتھ اٹھاتے ساتھ ہی اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو ساری عمر نہیں مل سکا تھا آج مل جائے گا، نصیب کو لگے بند تالے آج رب کریم کھول دے گا۔ اس دعا کو کرتے ساتھ ہی آسمان سے اللہ کے فرشتے فوری طور پر بندے کی طرف اترتے ہیں اور پھر اس بندے کی جو بھی پریشانی ہوتی ہے، جو بھی مصیبت ہوتی ہے، جو بھی حاجت ہوتی ہے، اس مصیبت اور پریشانی میں وہ فرشتے اس بندے کی مدد کرتے ہیں۔ آج میری وہ بہنیں جو دکھوں کی ماری ہوئی ہیں، جن کے گھر میں غربت کے ڈیرے ہیں، وہ مائیں جو اپنی اولاد سے سخت پریشان ہیں، ایسے بھائی جن کا کاروبار نہیں چل رہا، وہ بہنیں جن کی کوکھ سالوں سے خالی ہے، وہ لوگ جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آج یہ تسبیح ان کے لیے بڑی ہی اہم ہے۔ انشاءاللہ آج ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ والو، وہ کام جن کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ کام جن کو آپ پورا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اسے پورا ہوتا نہیں دیکھ پاتے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، اور اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی شکل میں ہمارے لیے ایسی بہترین کتاب قرآن پاک عطا کی ہے جو ہمیں ہزار قسم کے مسائل ہوں، بیٹے کی طرف سے مسائل ہوں، بیٹی کی مسائل ہوں، گھر کی کوئی پریشانی ہو، باہر کی پریشانی ہو، جاب کی کوئی پریشانی ہو، نوکری نہیں مل رہی، حتیٰ کہ ہزاروں لاکھوں مشکلات انسان پر ایسی آتی ہیں کہ جب انسان ساری دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک اللہ پاک ہی ہیں جو انسان کی ہر وقت مدد کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے جب انسان اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے رب کو مشکل میں یاد کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ہزار حاجتوں کو بھی پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کلمات عطا کیے تھے جو وہ دن میں 7 مرتبہ پڑھتے تھے، ہر دن میں 7 مرتبہ پڑھتے تھے، اور جو بھی اللہ پاک سے پھر وہ مانگتے تھے اللہ پاک ان کو عطا فرما دیتے تھے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ کے سارے مطالبوں کو اللہ تعالیٰ سے قبول کروا دے گا، جو آپ کے نصیب کو لگے بند تالوں کو آج کھلوا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیارے دوستو، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس کے ذریعے آپ کو میں پکاروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، اس کو تو تیرے سارے ہی بندے پڑھتے ہیں، میں تجھ سے ایسی چیز کا طلبگار ہوں جو صرف میری ذات تک ہی محدود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اس ورد کو معمولی نہ سمجھو، 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو یہ پلڑا اس سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں ناظرین آج کے وظیفے کی طرف۔ اس وظیفے کے خاص کلمات ہیں، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ عطا فرمائے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ذریعے سے یہ کلمات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتے تھے اللہ پاک ان کو وہ عطا فرما دیتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیث میں اس بارے میں ذکر کیا گیا ہے، جس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کئی دفعہ روایت کیا گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن سلام سے ملاقات کی، ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار سنی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کئی مرتبہ سنی، تو انہوں نے فرمایا کہ ضرور آپ مجھے بتا دیجئے۔ تو جب انہوں نے یہ دعا سنی تو فرمایا کہ خدا کی قسم، میرے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں
یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ وہ ہر دن انہیں 7 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، اور جو بھی پھر وہ اللہ سے مانگا کرتے تھے اللہ پاک انہیں ضرور عطا فرما دیتے تھے۔ اور جو شخص صبح شام یہ کلمات پڑھے گا، پھر وہ جو بھی دعا اپنے اللہ سے کرے گا اللہ پاک اس کی دعا کو قبول ضرور فرمائیں گے۔ ناظرین، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے ہوئے ہیں۔ وہ کلمات ہیں جو ابھی ہم آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں۔ ناظرین، ان کلمات کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے اور کسی کاپی پر نوٹ کر لیجئے۔ یہ ایسے کلمات ہیں جو آپ نے پہلے شاید کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے سے اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرماتے جائیں گے۔ ناظرین، اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کلمات خود سکھائے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طلب کرنے پر ان کو عطا فرمائے گئے تھے۔ یہ کلمات آپ نے صبح کے وقت اور شام کے وقت پڑھنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر نماز یعنی کہ 5 نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ آپ نے یہ کلمات کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد بھی ضرور کرنا ہے، یعنی کہ جب بھی آپ یہ وظیفہ کرنے شروع کریں آپ نے ساتھ میں لا الہ الا اللہ کو بھی لازمی پڑھنا ہے۔ تعداد آپ جتنا مرضی پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، 50 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ انشاءاللہ یہ پڑھنے کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے اللہ پاک کے حکم سے وہ ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ پیارے دوستو، پھر دیکھیں کہ یہ اللہ پاک آپ کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ وہ مدد کیوں نہ کریں؟ ناظرین، چھوٹے بچے تو ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں ضرور ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک ماں کی محبت اپنے بچے سے دیکھی ہوگی۔ جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہاں ایک واقعہ اکثر پیش آتا ہے، یہ وہ کہ رات کے کسی پہر بھی جب دنیا گہری نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، وہ سو رہے ہوتے ہیں تو سوتا ہوا بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہوا بیدار ہو جاتا ہے، روتا ہے۔ اس کی آواز سن کر اس کی ماں بھی فوراً بیدار ہو جاتی ہے، جاگ جاتی ہے۔ بچہ بھوکا ہوتا ہے تو اسے دودھ دیتی ہے، بستر وہ گیلا کر دیتا ہے تو کپڑے بدلتی ہے۔ غرض یہ کہ بچے کو رات کے وقت جو بھی تکلیف ہوتی ہے اس کی ماں اپنی نیند اور آرام بھول کر اسے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ماں کی یہی محبت اسے اپنی ماں سکھاتی ہے، یعنی کہ اس کی مامتا اسے بناتی ہے۔ لوگ ماں کو جانتے ہیں لیکن خدا کو نہیں جانتے۔ لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ جب خدا کو کوئی بندہ پکارتا ہے تو وہ ایک ماں سے زیادہ تیزی سے، ایک ماں سے زیادہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کی طرف لپکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندے کی دعا معرفت کی دعا ہو، وہ مفاد کی دعا نہ ہو۔ ناظرین، مفاد کی دعا وہ ہوتی ہے جس میں انسان اللہ کو مسئلہ حل کرنے کی مشین سمجھ کر پکارتا ہے، صرف مسئلے کی حد تک اللہ کو پکارتا ہے۔ جب اس کا مسئلہ، جب اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے تو وہ رب کریم کو بھول جاتا ہے۔ اس کے پیش نظر صرف اپنی ذات ہوتی ہے، اللہ پاک کی عنایت مہربانی نہیں ہوتی۔ ناظرین، اگر آپ اپنی تمام مشکلات کو حل کروانا چاہتے ہیں تو آج یہ تسبیح جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ لازمی کر لیجئے گا۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی تھی، کیونکہ رب کریم چاہتا ہے کہ اس کے بندے سیدھے رستے پر رہیں، اس کے بندے بھٹک نہ جائیں۔ اس لیے آج میری وہ بہنیں جو تنگ آ چکی ہیں اپنی زندگی سے، جن کو سسرال میں سکون نہیں ہے، جن کی سسرال میں عزت نہیں ہے، جن کا شوہر ان کی عزت نہیں کرتا، یا وہ میری بہنیں جو گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو گئی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، تو آج یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ تسبیح، یہ دعا جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ کرتے ساتھ ہی آپ کی جو بھی نیت ہوگی، جو بھی حاجت ہوگی، وہ آپ نے اللہ سے مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کی ہر حاجت، ہر دعا کو آج ضرور قبول کرے گا۔
اللہ والو، یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو مس نہیں کرنا، لازمی کر لینا ہے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں رشتہ داروں میں بھی ضرور شیئر کرنا ہے، تاکہ ان کی بھی جو قسمت کو لگے بنتالے ہیں وہ کھل جائیں۔ ہو سکتا ہے یہ دعا ان کو نامعلوم ہو، کیونکہ یہ دعا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔